ہمارا یہ خیال تھا کہ ان کو اتنا امپاور کر دیا جائے کہ جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے اس کو وہ سیل کر سکیں اوور دی انٹرنیٹ. PITB ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہے کہ جو نوجوان ہیں ہمارے ملک کا ایسٹ ہیں. 62% آف پاپولیشن آف پنجاب از بلو دی ایج آف 25 ایئرس. اس کو ہم اردو میں افرادی قوت کہتے ہیں. افرادی قوت. تو یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کہا کہ ہمیں ان کو امپاور کرنا ہے, لوگوں کو نئی نئی ٹیکنالوجی سے روشناس کرانا بہت ضروری ہے, اور تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں جیسے ہی فارغ ہوں اس سے ایک تو جو امپلائبلٹی بڑھے گی, ملک کا جو ہے وہ کرائسس جو اکنامک کرائسس ہے اس میں بہت حد تک کمی آئے گی. ہمارے اتنے زیادہ نوجوان جو تھریٹ بھی ہیں اور ایسٹ بھی ہیں, دونوں طرف جاتے ہیں, اپرچونٹی بھی ہے ہمارے پاس نا. اگر ان کو ہم اچھی ڈائریکشن دے کے اچھی جگہ پہ لگا لیتے ہیں تو ظاہر ہے آپ ایسی ہے جیسے پورا ملک ہمارے گھر ہے, اس میں گھر میں اگر ایک کمانے والا اب 10 کمانے والے ہو جائیں گے تو اکنامک سچویشن بہتر ہو جائے گی. اٹ از نیور ٹو لیٹ, میرا یہ ماننا ہے, یہ میرا موٹو ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ کو سمجھیں کہ آپ کو یہ خیال آیا کہ ہمیں بس آگے چلنا ہے, تو پھر اس کے بعد یہ مت دیکھیں کہ دوسرے کیا کریں, پھر آپ دیکھیں کہ آپ کیا کریں, اور آپ اپنے آپ کو مانیٹر کرتے جائیں, دیکھتے جائیں. دوسروں سے مروب ہونے کی وجہ لوگوں کو یہ ریلائز کریں کہ لوگ آپ سے مروب ہیں. ہم نا سروسز بہت ہو گئی, انڈیا بھی سروسز میں آگے گیا ہے بہت زیادہ شروع میں, اور اب ہمیں اپنی کچھ پروڈکٹس ڈیولپ کرنی ہے. کچھ اپنی بڑی کمپنیز ہیں, ICT کی چھوٹی کمپنیز ہیں, ان کو لے کے آنا ہے, اس کو آگے بڑھانا ہے تاکہ ان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ لے کے آگے چلیں, اور اس لحاظ سے ہم اس کو سپورٹ کریں. کسی سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں. اتنا ٹیلنٹ ہے, میں خود ان نوجوانوں سے ڈیل کرتا ہوں, صرف رستہ دکھانا ہے. لٹرلی عثمان بھائی, لوگ نا ہم سے بہت تیز بھاگتے ہیں, ہم سے بھی تیز بھاگتے ہیں. جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ دس از دی پاتھ, دس از دا وے, اس طرح سے ہم نے چلنا ہے. اور یقین کریں ایسی ایسی سکسیس سٹوریز ہیں یہ فری لانسنگ کے دوران, یہ میں نے جو دیکھا ہے جب سے میں مائنڈ بلوئنگ. چلیں کبھی کبھار تھوڑا سا کریڈٹ لے لیا کریں. کریڈٹ وہ ہوتی ہے جو لوگ آپ کو دیتے ہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. کنسسٹنسی آف پالیسیز, کنسسٹنسی آف یور ورک آلویز پیز آف. کوالٹی آف ورک پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں. اس کی ریزن یہ اپنا عثمان کہ اگر آپ اچھی کوالٹی کا کام کر کے نہیں دیں گے, آپ کا کلائنٹ آپ سے خوش نہیں ہوگا. یہ اتنا زبردست میکنزم ہے کہ آپ کا نیکسٹ کلائنٹ از ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ اپون یور فیڈ بیک آف یور فرسٹ کلائنٹ اینڈ دا پریویس کلائنٹس ایز ویل. اور اگر ہم کوالٹی کا کام نہیں کریں گے بچوں, تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو اپرچونیٹیز ہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے جو آج دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ بند ہونا شروع ہو جائیں گے. السلام علیکم شاہینوں, ایک انتہائی امپورٹنٹ پوڈ کاسٹ کے ساتھ. فری لانسنگ, امریکہ, کینیڈا, UK, بلکہ یورپ یا پھر دنیا کے ہر ملک کا ویزا, دنیا میں جہاں جانا چاہو آپ کے لیے دنیا اوپن کرنے کی چابی. فری لانسنگ پاکستان کا قرض اتارنے کی چابی. اگر پاکستان کا ہر بچہ روز کے صرف $5 کمائے تو 118 دنوں میں پورے ملک کا قرض اتر جاتا ہے جناب. تو یہ جو فری لانسنگ ہے آج پاکستان کولیکٹیولی اس کے اوپر تیسرے نمبر پہ ہے. تیسرے نمبر پہ کیسے ہے؟ یہ پاکستان میں جو فری لانسنگ اور ای کامرس کا انقلاب آ چکا ہے, اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے کس کا دماغ تھا؟ کس نے پنجاب کے اندر اس پروگرام کو انیشیٹ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر گھر کے اندر فری لانسنگ کا پیغام پہنچ گیا. آج یہ فری لانسنگ پاکستان کی وومنز کو اتنا امپاور کر رہی ہے کہ وہ اپنی چادر چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے دنیا کی ٹاپ کمپنیز کو سرو کر رہی ہیں. یقیناً آنے والا کل ہمارا ہے, لیکن اس کل کے لیے جنہوں نے اپنے ماضی کے اندر قربانیاں دیں, ہمارے وہ ہیروز جن کو ہمیں جاننا ہے, جنہیں ہمیں پہچاننا ہے, جنہیں ہمیں عزت دینی ہے, کیا ہم لوگ انہیں عزت دے پاتے ہیں؟ اس دنیا میں فری لانسنگ میں تیسرے نمبر پہ آنے کے لیے لوگوں نے کیا کیا کاوشیں کی؟ کس شخص نے رائٹ ٹائم اس چیز کو پہچانا کہ نالج انفارمیشن ایج کے اندر, انٹرنیٹ ایج کے اندر, اگر ہم نے اپنی قوم کو طاقت دینی ہے, پوری دنیا کی پرابلم سالور بننا ہے, تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ کون سے ایسے ٹولز ہوں گے جن ٹولز کے ذریعے جب پوری دنیا کے اندر کوئی ہمیں ویزا نہیں دے گا, دنیا اپنے دروازے ہم پہ بند کر دے گی, لیکن ایک چابی ایسی ہوگی جس چابی سے پوری دنیا کے دروازے آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے کھول سکیں گے. آج فری لانسنگ, ای کامرس پاکستان کے ہر نوجوان کو, ہر بیٹے اور بیٹی کو اتنی طاقت دیتی ہے کہ وہ پاکستان میں بیٹھ کے اپنے
گھر میں بیٹھ کے پوری دنیا سے روزگار کما سکتا ہے. آج پاکستان کا نوجوان یہ گلہ نہیں کر سکتا کہ حکومت پاکستان نے، حکومت پنجاب نے اس کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے اس کو روزگار میسر نہ آ سکے. تو جناب حکومتی اداروں کے اندر نوکریاں تلاش کرنے کا زمانہ ختم ہو گیا. ہمیں اب پاکستان میں رہنا ہے اور پوری دنیا سے ڈالرز کمانے ہیں. تو آج جناب یہ جو پوڈ کاسٹ ہے، یہ جو گپ شپ ہے، یہ ڈائریکٹر جنرل ڈی جی ساجد لطیف صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ وہ محسنوں میں سے ایک محسن ہیں جن محسنوں نے اس ملک میں فری لانسنگ کی بنیاد رکھی. تو ساجد صاحب میں آپ کو اپنے شو کے اندر ویلکم بولتا ہوں. جی تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا. اچھا ساجد صاحب، فری لانسنگ کے بارے میں تو بہت سے لوگ جانتے ہیں، میں نے بھی بتا دیا. پوری دنیا کے دروازے، امبیسیز فری لانسرز کا انتظار کر رہی ہیں اور پاکستان سے فری لانسرز جا بھی رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں بھی لے رہے ہیں. یہاں پر بھی لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہ پاکستان سے بیٹھ کے ڈالرز کیسے کما لیتے ہیں. ماں باپ تک پریشان ہے، یار منڈا اندر کمرے سے جاندہ ہے، باہر ہی نہیں نکلتا، لیکن پلاٹ لے ہی جاندہ ہے. تو ساجد صاحب یہ آج کی دنیا میں، جب آج پیرنٹس کو سمجھ نہیں آ رہی، بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، دنیا کے بڑے سارے ترقی یافتہ ممالک میں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ نے لوگوں نے یہ آئیڈیا آج سے 10 سال پہلے کیسے کنسیو کر لیا؟ شکریہ جی، بہت بہت شکریہ. اس میں ہم پنجاب آئی ٹی بورڈ جو ہے ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ نوجوانوں کے لیے اچھے سے اچھے پروگرام لے کے آئے. اس سے پہلے نا جب یہ پروگرام شروع ہوا تو اس سے پہلے ایک یوتھ انٹرنشپ پروگرام چلتا تھا جو کہ یوتھ افیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرتا تھا. مین وائل جب ہمیں پتہ چلا، اس میں ایشو یہ تھا کہ اس میں جو امپلائبلٹی تھی وہ 6 ماہ کی انٹرنشپ میں لوگ بہت ساری پرائیویٹ کمپنیز انٹرنشپ تو ہائر کر لیتی تھیں اور جیسے ہی وہ 6 ماہ گزرتے تھے اس کے بعد ان کو لے آف کر دیتے تھے. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ نوجوانوں کو ایک امپاور کرنے کے لیے جو کہ یوتھ پالیسی کا، گورنمنٹ آف پنجاب کی یوتھ پالیسی کا پورا امتیاز بھی ہے کہ اس میں یوتھ کو امپاور کرنا. تو اس کے لیے ان کو ایسی اسکلز سکھائی جائیں جس سے وہ گھر بیٹھے اپنی ارننگ جو ہے وہ ایک ریزنیبل وے میں ایک اچھے طریقے سے کما سکیں. تو یہ پروگرام جو ہے یہاں پہ کنسیو کیا گیا، جو ہے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے اور یوتھ افیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر، اسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جن کا ہم یوتھ انٹرنشپ پروگرام رن کرتے تھے ان کے ساتھ مل کے کنسیو کیا کہ کیوں نہ ایک سسٹینیبل وے میں ان نوجوانوں کو ایسی ٹریننگ سے روشناس کرایا جائے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، جو 16 سال جو فرسٹریٹڈ کلاس ہے، جو 16 سالہ ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد بھی ایسی تمام اس پہ جو ہے وہ اپنی جابز نہیں لے پاتے. اور ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا پراپرلی کہ کتنے لوگ جو ہیں ہر سال پاکستان سے گریجویٹ ہوتے ہیں مختلف ڈسپلن کے، وہ تقریباً 2.5 لاکھ لوگ تھے. واہ. اور ہر سال جو کہ گریجویٹ ہوتے ہیں، جو کہ 2.5 لاکھ لوگ ہماری یونیورسٹیز ہر سال باہر نکالتی ہیں. ہاں جی، باہر نکالتی ہیں پورے پاکستان میں. یہ پورے نمبر پرائیویٹ اور پبلک ملا کے. اچھا، اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو اس وقت ہم نے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا تو جاب کریشن تھی پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر ملا کے وہ صرف 50,000 تھے. اچھا. اس کے بعد جو باقی رہ جاتے تھے لوگ، وہ تو یا تو وہ اور جاب کرنے پہ مجبور ہوتے تھے، یا کوئی بھی جاب مل گئی، کسی نے نائب قاصد کے لیے اپلائی کیا، کسی نے کسی کام کے لیے اپلائی کیا. تو یہ مسائل تھے. اور وہ پھر دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یا سرے سے ان کو جاب ہی نہیں ملتی تھی. اب اگر انہوں نے ایک 16 سالوں میں جو بھی تعلیم حاصل کی ہے، ہمارا یہ خیال تھا کہ ان کو اتنا امپاور کر دیا جائے کہ جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے اس کو وہ سیل کر سکیں اوور انٹرنیٹ. اس وقت جو اس کا ڈیٹا بھی بڑے انکریجنگ نمبرز تھے. اور گورنمنٹ آپ کو پتہ ہے بڑا ہمیشہ سیف انویسٹمنٹ کرتی ہے کہ ایسی انویسٹمنٹ جس پہ فروٹفل ریزلٹس بھی آئیں. اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کیا ٹیک ہب میں. ہمارا اپنا جو پروجیکٹ تھا پی آئی ٹی بی کا، وہاں پہ ہم نے کچھ فری لانسرز کو بٹھایا، ان کی انکم کو مانیٹر کیا. ان کو اکٹھا بیٹھنے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جب وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں تو بڑے پروجیکٹ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. وہ ٹیم اپ کرتے ہیں. وہ بڑی کمپنیز، یہاں سے 3 سے 4 کمپنیز نے اپنے آپ کو ایس سی بی میں رجسٹر کرایا ٹیم اپ کر کے. اچھا، اس نے ہمیں بڑا انکریجمنٹ دی، بڑا حوصلہ دیا کہ ہمیں ایسا پروگرام جو کہ ہماری یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کے چلانا چاہیے. ہمیں اب ایک ہمارے ذہن میں یہ بھی تھا کہ ہمیں برک اینڈ مارٹر پہ پیسے نہیں لگانے، ہمیں سینٹر بنانے پہ پیسے نہیں لگانے، ہمیں ان چیزوں پہ پیسے نہیں لگانے جس کی وجہ سے خام خواہ گورنمنٹ کا فنڈنگ جو ہے ضائع. ہمیں سارے کے سارا پیسہ ٹریننگ پہ لگانا. اتنا بڑا ویژن آج سے 10 سے 15 سال پہلے تقریباً کہ برک اینڈ موٹر پہ پیسے نہیں لگانے، جب آج بھی لوگ اپنی ساری جمع پونجی سے پلاٹ یا دکان لینا چاہتے ہیں. جی یار یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ عثمان، اصل میں نا پی آئی ٹی بھی ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہے کہ جو نوجوان ہیں ہمارے ملک کا ایسٹ ہیں. اور 62% آف پاپولیشن آف پنجاب از بلو دی ایج آف 25 ایئرس.
व्हाट अ ब्लेसिंग। अब आप सोचें कितनी बड़ी ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है और as well दुनिया जो as- समझती थी Yes, ये जिस चीज़ को कि exactly. यार ये पॉपुलेशन जो है ज़्यादा हो रही है तो ये शायद हमारा मुल्क से बैठ जाएगा, अल्लाह ने उसी चीज़ को जिसको लोग हजीमत समझते थे, इसको हम उर्दू में अफरादी कुव्वत कहते हैं। अफरादी कुव्वत। तो ये वो लोग थे जिनको हमने कहा कि हमें इनको एम्पावर करना है। वाह। अच्छा, और उसके बाद हमने ये भी सोचा कि जो भी डिसिप्लिन्स हैं जिसमें ये काम करते हैं, बड़ा इसके पीछे पूरी एक साइंस है जिसमें हमने ये देखा कि कौन से ऐसे डिसिप्लिन हैं जिन पे इनको कराना चाहिए ट्रेनिंग। हमने फिर जो फ्रीलांसिंग की डिफरेंट रिपोर्ट्स आती हैं, पेनीर रिपोर्ट जारी करता है और बहुत सारे इदारे जो कि इस फील्ड में इसमें एसोसिएटेड है, वो रिपोर्ट जारी करते हैं कि किन डिसिप्लिन में ज़्यादा लोगों की डिमांड है। तो हमने वो ट्रेनिंग ट्रैक चूज़ किए। वाह। और उन ट्रेनिंग ट्रैक्स पे हमने ट्रेनिंग देना शुरू की अल्हम्दुलिल्लाह। और वो ट्रेनिंग जो है आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होती गई। और वो सेंटर जो है यूनिवर्सिटीज़ ने भी बड़ा ताउन किया, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ने, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का बड़ा ताउन रहा। उसमें उनके जो लैपटॉप्स थे वो हमने यूज़ किए ताकि जो है पैसे ना लगाने पड़े। हमें ज़्यादा काम जो है ट्रेनिंग पे देना, फोकस सारा जो है वो ट्रेनिंग पे होना चाहिए कि लोगों को मैक्सिमम ट्रेनिंग दी जा सके। और अल्हम्दुलिल्लाह एक और बड़ी अच्छी बात ये है कि इस प्रोग्राम को जो आने वाली तमाम हुकूमतें उन्होंने सपोर्ट किया और उसको आगे लेके चले और बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलाया। जब 5 सेंटर थे एक वक्त था, उसके बाद आज इस वक्त ई रोज़गार के 45 सेंटर हैं पंजाब में माशाल्लाह। और ये प्रोग्राम जो है फिर वो डॉक्टर ताउर रहमान साहब की सरबराही में वाह वाह। एक नॉलेज इकॉनमी की कमेटी बनी जिन्होंने हमारे बहुत सारे प्रोग्राम को स्टडी किया और उसमें से 3 प्रोग्राम उन्होंने चूज़ किए कि उनको रेप्लिकेट किया जाए पूरे पाकिस्तान में। उसमें से एक ये फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम भी था। बाकियों का भी मैं जिक्र करूंगा किसी वक्त और, वो ज़ाहिर है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का ये वाहिद प्रोग्राम है जहां पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक यक नुक्ता एजेंडे के ऊपर मुत्तफिक हैं। तमाम गवर्नमेंट्स कह लें आप, तमाम गवर्नमेंट्स जितनी भी गवर्नमेंट्स आई। और उसमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता अब इस वक्त पंजाब IT बोर्ड जो है पूरे पाकिस्तान भर में 65 ट्रेनिंग सेंटर जो है चला रहा है, जो कि गिलगित में भी है, AJK में भी है, इसी तरीके से KP में भी है, सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी सेंटर्स हैं और पंजाब में तो हैं ही हैं। सो इस वक्त 65 सेंटर्स हैं जो काम कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ हम तकरीबन 50,000 प्लस फ्रीलांसर्स को ट्रेन कर चुके हैं। और एक मुहताद अंदाजे के मुताबिक जब हमारा अपना कैलकुलेशन है, जब वो एक फ्रीलांसर निकलता है बाहर तो अपने इर्द गिर्द के 5 लोगों को और सिखाता है एटलीस्ट एवरेज। इसका मतलब ये तो है 2.5 लाख लोग समझे हमने इस प्रोग्राम से ट्रेन कर दिए हैं अपने जो पंजाब IT बोर्ड का जो। सब लगता नहीं है कि 220 मिलियन पॉपुलेशन के मुल्क के अंदर ये प्रोग्राम उस स्पीड के साथ नहीं बढ़ पा रहा जिससे बढ़ना चाहिए था। असल में देखें तमाम गवर्नमेंट ने इस पर फोकस किया है। अब डिजिटल स्किल जो है प्रोग्राम, DG स्किल इसको कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट का, उन्होंने एक ऑनलाइन वर्जन इसका जारी किया जिसमें वीडियो लेक्चर्स वगैरह अवेलेबल हैं। बच्चे उस पर भी बहुत ज़्यादा सीखते हैं, ट्रेन होते हैं। इसके अलावा हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है जिसमें बहुत सारे वीलॉगर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं और बहुत सारे हमारे ऐसे ऑनलाइन ट्रेनर्स हैं, पूरा एक इकोसिस्टम बनता जा रहा है जिसमें लोगों को जहाँ से जो एक ट्रेनिंग का वो कंपोनेंट मिलता है वो अडॉप्ट करते हैं और तेज़ी से इस तरफ आ रहे हैं। और ये बहुत अच्छा है। और इसमें एक वक्त आया कि हमें ये पता चला कि लोग जो हैं वो डिग्रियां छोड़ के इस तरफ आना शुरू हो गए। हाँ जी। सो इतना ज़्यादा उसमें बूम हमने क्रिएट कर दिया। इंशाल्लाह बूम आ चुका है। साथ सब डिग्रियां लोगों को वाकतन ही छोड़ जानी चाहिए। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ को PITB और ई रोज़गार प्रोग्राम के अंडर कर दिया जाना चाहिए ताकि हम लोग दुनिया की नंबर 1 फ्रीलांसिंग कंट्री बन सकें और पूरी दुनिया से ज़र मुबादला जो है पाकिस्तान में बैठ के कमा सकें। उस्मान, एक बार मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जो फिर हमने ये भी देखा, एक पूरा एनालिसिस, पूरा डेटा हमारे पास मौजूद है कि ऐसे तमाम लोग जिन्होंने अपनी डिग्रियाँ मुकम्मल की तब वो फ्रीलांसिंग में आए, उनकी अर्निंग का लेवल बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा है। तो फिर हमने अभी रिसेंटली एक ड्राइव रन की, ठीक है, डॉक्टर अरसलान खालिद साहब की सरबराही में। वो ड्राइव जो थी उसका पर्पज़ ये था, पूरे पंजाब में हमने रन की कि तालीम और हुनर साथ साथ, ये नहीं हो सकता हुनर, तो इल्म भी हासिल करें साथ साथ स्किल्स भी लें। अच्छा, ताकि जब आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलें तो आपको एक एम्प्लॉयबिलिटी का एक लेवल जो है वो मिले और आप फौरी तौर पर ना सिर्फ लोकली एज वेल एज इंटरनेशनली एम्प्लॉयबल हो सकें
اور اب تو ورک فرام ہوم کا دور ہے. اب تو لوگوں کے آپ کو ویزا لے کے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ یہاں بیٹھ کے انٹرنیشنل کمپنیز کے لیے کام کر سکتے ہیں. ویزا تو وہ گولڈن ویزا تو دبئی یوں ہاتھ کر کے آفر کر رہا ہے کہ دنیا کے فری لانسر آ جاؤ. وہ آپ ادھر پرتگال میں چلے جائیں, پرتگال نے آفر کر رہا ہے کہ مجھے پوری دنیا سے فری لانسر چاہیے, آ کے لون بھی لے لو اور ویزا بھی لے لو, پرماننٹ ریزیڈنسی بھی لے لو. اور ہم لوگ پاکستانی جہاں پر بھی جائیں اس مٹی سے تو جڑے رہتے ہیں. اچھا ساجد صاحب, مجھے اس کے اندر آپ کو مشکلات کہاں پر آئیں؟ مشکل تو بہت آئی ہوگی پاکستان میں کسی بھی نئے آئیڈیا کو مطلب سمجھانا, اور وہ بھی پولیٹیکلی یا لوگوں کو سمجھانا مشکل کام ہے. آپ کو تو بہت مشکل آئی ہوگی. جی دیکھیں, شروع میں جب یہ آئیڈیا کنسیو ہوتا ہے, آئیڈیا سٹیج پہ اور ڈیزائن سٹیج پہ کافی پرابلمز ہوتی ہیں, کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ خاص طور پہ جو اپروونگ اتھارٹیز ہیں وہ اس میں اس طرح سے وہ سمجھ بوجھ کے لحاظ سے اس طرح سے نہیں ہوتا ایشوز, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ہر چیز کو پیسے کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. وہ اپنی جگہ پہ وہ بھی ٹھیک لوگ ہیں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سیف انویسٹمنٹ ہے کہ نہیں ہے, ایسے نہیں سیف انویسٹمنٹ ہے یا نہیں ہے, کیونکہ ان کا فوکس یہ دیکھیے وہ گورنمنٹ, ہمارے پاس سکراسٹری آف ریسورسز تو ہمیشہ ہر گورنمنٹ کے دور میں رہا ہے. تو اس وقت بھی جب یہ پروگرام کنسیو ہو رہا تھا اس وقت بھی یہ تھا کہ ہمیں پیسے اپنی صحیح جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. اس میں فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ ہے, ایون یوتھ افیئر ڈپارٹمنٹ ہے, سب نے جب اس کو آئیڈیا کو سمجھ لیا اور اس کے بعد سب نے اس کا ساتھ دیا الحمدللہ. اور شروع میں ہم نے سینٹرز بنانے شروع کی, اور اب تو ماشاءاللہ یہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب ہم ایکو سسٹم ایک اور اس میں لے کے جا رہے ہیں. کیونکہ ایک اور بات ہم نے فیل کی کہ جب یہ لوگ اکٹھے بیٹھ کے کام کرتے ہیں تو ان میں ارننگ جو ہے زیادہ ہو جاتی ہے, زیادہ چانسز ہوتے ہیں ان ارننگ کمانے کے. اچھا, اس میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کچھ لوگوں کو تجرباتی طور پہ یہاں اپنے پاس بٹھایا, ان کی انکم لیول جو ہے منتھلی انکم لیول جو ہے وہ دیکھا. تو پہلے کیا لیتے تھے, اب جب اکٹھے بیٹھنے سے ان کے انکم میں کتنا فرق پڑا, تو ہر ایک نے اپنی منتھلی انکم میں 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے تک کا اضافہ کیا. اس نے ہمیں یہ کانفیڈنس دیا ہے, ایک بوسٹ دیا ہے کہ ہم کیوں نہ ایسے تمام اضلاع میں جو شاید نابلد ہیں ابھی کو ورکنگ سپیسز سے, تو ہم وہاں پہ کو ورکنگ سپیسز پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے بنائیں, تاکہ پرائیویٹ سیکٹر آئے, وہ کو ورکنگ سپیس بنائے, ہم ان کو پہلے دن مین کریں, ان کو فری لانسرز پرووائڈ کریں, تاکہ وہ ایک ایکو سسٹم جو ہے کو ورکنگ سپیسز کا بھی چل پڑے. اس میں بھی ان کا ہی فائدہ ہے, اسٹوڈنٹ جو ہمارے فری لانسرز ہیں انہی کا فائدہ ہے. سو اس سے یہ ہوگا کہ وہ اپنی انکم بڑھائیں گے. ایک ہم نے اس طرف توجہ دی, دوسری ہم نے اس طرف توجہ دی کہ کون سی ایسی اسکلز ہیں جو ہائیلی پیڈ ہے. ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ ہم نے اگلا سٹیپ جو ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنی ارننگز کو بڑھانا ہے. میں اسی سائڈ پہ آنے والا تھا کہ آپ لوگوں نے اس کی اویئرنس تو پورے پنجاب میں دے دی. پاکستان میں فری لانسنگ ہو رہا ہے, لیکن یہاں پر ایک جو کرٹیکل ایشو یہ آ رہا ہے کہ بہت سے بچے صرف فری لانسنگ کی بیسکس سے واقف ہیں. ایسی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مجھے لوگو بنانا آ گیا, یا مجھے بینر بنانا آ گیا, یا مجھے تھوڑی سی ایس ای او آ گئی, یا مجھے ایڈ چلانا آ گیا, تو میرے لیے جو ہے باہر کی دنیا انتظار کر رہی ہوگی کہ جی محمد رفیق, شفیق یا ابو بکر آئے گا اور فائیور پہ وہ جیسے ہی رجسٹرڈ کرے گا, اپ ورک پہ جیسے ہی رجسٹرڈ کرے گا, ٹک ٹک سے آرڈر لگنا شروع ہو جائیں گے, اور بچے بڑی جلدی ود ان ویکس ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. ٹرو. تو سائی صاحب اس کے لیے آپ کیا نیکسٹ پلان کرتے ہو کہ ہم لوگ بچوں کو ایسی سروسز سے روشناس کروائیں جن کے اندر سکل سیٹ جو ہے وہ بٹ ہائر اینڈ ریکوائرڈ ہے, لیکن اس میں ارننگ پاسبلٹیز بھی جو ہیں وہ بھی 3x 4x 5x اور 10x ہیں. اس کے لیے کیا پلان کر رہے ہیں؟ اس کے لیے ابھی ہم جیسے میں نے کہا کہ ٹیم ہماری جو ہیڈ کوارٹر میں بیٹھی ہوتی ہے وہ مسلسل وہ اس کا انالیسس کرتے رہتے ہیں کن سکلز کی ڈیمانڈ جو ہے اس وقت مارکیٹ میں بڑھتی جا رہی ہے. ہر 6 ماہ کے بعد ہم اپنا کریکولم اپڈیٹ کرتے ہیں. ہم نے 3 ٹریک سے پروگرام سٹارٹ کیا. آج الحمدللہ ہم 8 ٹریکس پہ ٹریننگ کروا رہے ہیں, انکلوڈنگ ای کامرس. اچھا, اس کے اندر ایک اور چیز بھی جو بڑی امپورٹنٹ دیکھی گئی کہ وہ جو ایسی اسکل جو کہ ہائی ان ڈیمانڈ ہیں لوکلی بھی ایز ویل ایز انٹرنیشنلی, اس کے لیے ہم نے پاشا کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, چیئرمین پاشا کا اور ان کی ٹیم کا. انہوں نے 2020-21 میں ایک سروے کروایا, بڑا ہی اچھا سروے تھا. تمام جو 12,000 پلس آئی سی ٹی کمپنیز ہیں ان سے انہوں نے ڈیٹا لیا کہ آپ کو کس قسم کی اسکلز ریکوائرڈ ہیں فار یور کمپنیز ٹو فلورش مور. سو اس میں کون سے آپ ایسا ڈیمانڈ دیکھ رہے ہیں, کیا ایسی چیزیں. سو انہوں نے پورا سروے کے رزلٹ جاری کیے. ان سروے رزلٹ کی روشنی میں ہم نے ان ٹاپ 5 جو ہیں وہ اسکلز ان کو دیکھا کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو یہ اسکلز کرنی چاہیے. اس سے فائدہ کیا ہونا ہے
کہ جو لوکل کمپنیز ہیں ان کو بھی یہاں پہ امپلائبلٹی بڑھے گی، کیونکہ اس وقت اسکل گیپ ہے، بہت بڑا گیپ ہے. کم از کم 40,000 آئی ٹی گریجویٹس جو ہیں، ہائی اینڈ آئی ٹی گریجویٹس فوری طور پر چاہیے. اس کے لیے پاشا بھی 40 تو مجھے چاہیے جی اور ہاں جی، تو ہم سب لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. ابھی جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، جو ہماری تعلیم اور ہنر ساتھ ساتھ جب یہ ڈرائیو چلی، اسی دوران ہم نے ایک پروگرام کنسیو کیا ہے جو کہ آج میں آپ کو پہلے سے بتا دیتا ہوں، اور وہ پروگرام ہے ڈیجیٹل ہنر 2.0. اچھا، ڈیجیٹل ہنر 2.0 اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جا رہے ہیں سکلز کو، جو کہ میں نے جیسا عرض کیا کہ اب ہمارا فوکس یہ ہوگا کہ ایسی سکلز سکھائی جائیں جو ہائیلی پیڈ ہوں، ہائی ٹیک سکلز ہوں، اور فوری طور پر وہ آئی ٹی کے نوجوان جو آئی ٹی گریجویٹس ہیں، آئی ٹی کے ڈسپلنس پہ ہیں اور آئی ٹی ہی سیکھ رہے ہیں مختلف اداروں میں، ان کو سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ سیمیسٹر میں ایک اسپیشل کورس سے گزارا جائے، جو کہ ان آئی سی ٹی کمپنیز کی امپلائبلٹی کے لیے بھی فائدہ ہوگا. وہ جیسے ہی باہر نکلیں گے آن کیمپس جاب انٹرویوز میں ان کو وہیں پہ جاب مل جائیں گی یونیورسٹی میں آخری سیمیسٹر میں ہی، اور ساتھ ہی ان کو پتہ ہوگا کہ جب ہم نے یہاں سے باہر نکلنا ہے تو کس کمپنی میں جا کے انٹرنشپ کرنی ہے یا جاب کرنی ہے. اچھا، یہ پروگرام جو ابھی ہم نے کنسیو کیا، اس کے ساتھ ہمیں یہ تھا کہ ہم جو ہماری فیکلٹی ہے وہ نئی ٹیکنالوجیز ان کو بھی ٹرین کیا جائے. 500 سے زیادہ جو پروفیسرز ہیں، لیکچرار ہیں، ان کو بھی ہم لمس سے ٹریننگ کروا رہے ہیں اس پروگرام کے تحت. انشاءاللہ اگر یہ پروگرام اپروو ہوتا ہے تو اس میں میں تھوڑا سا کمپلیٹ کروں. اچھا، وہ پروگرام جو اپروو ہوتا ہے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ نہ صرف وہ ٹیچر جنہوں نے اس کو آئندہ چل کے آگے لے کے جانا ہے، پڑھانا ہے، کیونکہ پی آئی ٹی بھی ساری عمر کے لیے تو اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا، تو شروع کے 2-3 سال ہم سپورٹ کریں گے، اور آہستہ آہستہ ہم اس میں یونیورسٹیز کو انشاءاللہ اتنا امپاور کر دیں گے کہ یہ پورا ایکو سسٹم اکراس پنجاب ایٹ فرسٹ پلیس، اس کے بعد جو ہے وہ پورے پاکستان میں اس کو پھیلا دیں. اور یہ جو لیٹسٹ سکلز ہیں اس پہ ظاہر ہے پھر ایچ ای سی اور باقی ادارے بھی اپنا کریکولم بھی اکارڈنگلی اپڈیٹ کریں گے ود دی پیسج آف ٹائم، تاکہ ان کو اس نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ ایٹ پار ہونے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. اور یہ بہت ہی ضروری اقدام ہے کہ چونکہ ڈائنامک فیلڈ ہے، آئی ٹی جو ہے روز ویب 3.0 کی باتیں کر رہے ہیں اور آگے چل رہا ہے معاملہ، دنیا بہت تیزی سے آگے جا رہی ہے. تو ہمیں اپنے جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو بھی اکارڈنگلی اس کے ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرنا ہے اپنے آپ کو. اس ڈائنامک فیلڈ میں لوگوں کو نئی نئی ٹیکنالوجی سے روشناس کرانا بہت ضروری ہے، اور تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں جیسے ہی فارغ ہوں، اس سے ایک تو جو امپلائبلٹی بڑھے گی، ملک کا جو ہے وہ کرائسس، جو اکنامک کرائسس ہے اس میں بہت حد تک کمی آئے گی. اور یہ لوگ جو نوجوان ہمارے، جو کہ ہمارے اتنے زیادہ نوجوان جو تھریٹ بھی ہیں اور ایسٹ بھی ہیں، دونوں طرف جاتے ہیں، اپرچونیٹی بھی ہے ہمارے پاس نا. اگر ان کو ہم اچھی ڈائریکشن دے کے اچھی جگہ پہ لگا لیتے ہیں تو ظاہر ہے آپ ایسی ہی جیسے پورا ملک ہمارے گھر ہے، اس میں گھر میں اگر 1 کمانے والا اب 10 کمانے والے ہو جائیں گے تو اکنامک سچویشن بہتر ہو جائے گی. اچھا صاحب، میں یہاں پر یہ تو آپ کا چلے میں ویژن ہے، آپ نے اس کو پرسیو کیا. اگر ہم لوگ گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کرتے ہیں ایز اے آئی ٹی انٹرپرینور، اور میں باقی بہت سے دوسرے لوگوں کو جانتا ہوں، جیسے ہی کسی کمپنی کی ویلیویشن جو ہے وہ $10 ملین سے اوپر ہوتی ہے، اس کا سی ای او، سی ٹی او یا تو دبئی موو ہونے کے چکر میں ہوتا ہے، یا وہ ترکی چلا جاتا ہے، یا وہ یو ایس اے چلا جاتا ہے. مطلب کسی ایک آدھ کو اگر محب وطنی کا کیڑا اگر کسی جگہ پر اس کے موجود ہے تو شاید وہ یہ حرکت نہ کرے. تو آپ نے اتنا بڑا انفراسٹرکچر جس میں ہائی پیڈ جابز جو ہیں بیسڈ آن ہائی اسکل سیٹ، ٹھیک ہے، اس کے لیے پاکستان میں تو معذرت کے ساتھ مینٹرز نہیں ہیں، پہلی بات. دوسری بات، لمز کے پاس ایسا کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ وہ فری لانسنگ کے اندر ٹرینرز، فری لانسنگ ٹرینرز یا ویری ویری ہائی اسکلڈ ٹرینرز جو ہیں وہ پروڈیوس کر سکیں. تو جو لیڈنگ کمپنیز ہیں دنیا کی، آیا وہ انڈیا کی ہیں یا دبئی میں اپنا آفس رکھتی ہیں یا یو ایس اے کے ہیں، ہم لوگ ان کے ٹاپ جو فاؤنڈرز ہیں، جو کو فاؤنڈرز ہیں، یا ہم لوگ ان کے ساتھ کیا کوئی ایسا سسٹم کریٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو یہاں سے فارغ ہونے والا فری لانسر ہے وہ ان ٹاپ ٹیک کمپنیز کے ساتھ کسی طریقے سے کام کرے. مثلا میں آپ کو بتاؤں، امریکہ کے اندر اگر آپ نے پاکستان سے پروجیکٹ کرنا ہے نا تو امریکن کمپنیز آپ کو کنٹریکٹ نہیں دیتی. وہ آپ سے پوچھتی ہیں کہ کیا آپ کے پاس این ڈی اے ہے اور کین یو سائن این ڈی اے، ٹھیک ہے، نان ڈسکلوزر ایگریمنٹ. اب ان کو ایک تھریٹن فیل ہوتا ہے کہ یار پاکستان کے اندر یہ ہماری سیکرٹ انفارمیشن ہماری کہیں کسی دوسرے سے شیئر نہ کر دیں.
تو یہ 3 میرے سوالات ہیں. نمبر 1 لمز کیا یہ قابلیت رکھتی ہے؟ نمبر 2 کیا ہمارے لوکل میں ایسے مینٹورز اویلیبل ہیں جو انکم کو فری لانسرز کی انکم کو 3x 4x یا 5x پہ لے جائیں؟ اور نمبر 3 ہم لوگ جو دنیا کی ٹاپ ٹیک کمپنیز ہیں ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بہت اچھے سوالات ہیں تینوں آپ کے جی. پہلے میں لمز والے کویشچن پہ آنسر کروں گا آپ کو. ابھی میں نے جیسے عرض کیا کہ اس وقت ہم یہ جو پروگرام کنسیو کیا ہے ڈیجیٹل ہنر 2.0 اٹ از بیسڈ آن دی ٹرپل ہیلکس ماڈل. ہیلکس ماڈل جس میں ICT انڈسٹری، گورنمنٹ اینڈ ایکڈیمیا یہ مل کر یہ سارا کام کرتے ہیں. اچھا اب اس کیس میں لمز جو ہے ہمیں وہ اسپیس دے رہا ہے جہاں پہ ہم نے یہ ٹریننگ کروانی ہے ان لوگوں کو راؤزنگ سینٹر میں. یہ ان کا شکر الحمدللہ، مجھے لگا کہ شاید لمز ہی اس پروگرام. اچھا دوسرا جو ہے نا اس میں ایک اور اچھی چیز یہ ہے کہ جو ICT بڑی ٹاپ کمپنیز ہیں جو جب وہ بندے ہائر کرتی ہیں وہ 3 سے 4 مہینے ان کو ٹریننگ سے گزارتے ہیں. تو وہ جو ٹرینر ان کے ہیں وہ ٹرین کریں گے اس فیکلٹی کو. سو جو انتہائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس وقت ایڈیکس سے بات کر رہے ہیں، یوڈیسٹی سے بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہماری بہت ساری لوکل ICT کمپنیز ہیں جو ٹریننگ میں اس فیلڈ میں موجود ہیں. ان کے پاس بڑے اچھے ٹرینرز ہیں. ہم دیکھیں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ٹاپ ٹرینرز فار دیز ٹاپ ہائی ٹیک اسکل جو ہیں وہ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہے ہم اس کو ہائر کریں گے اور اپنے پاس آن بورڈ کریں گے. ہمارے نیبرز جو ہیں مطلب دنیا کے پچھلے 5 سالوں کے اندر اگر امریکہ میں کوئی کس ریجن کے لوگ سب سے زیادہ بلینر ہوئے تو وہ انڈینز ہوئے. تو ہم لوگ کیا اپنے نیبر سے اس بارے میں ہیلپ مانگ سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک بات تو یہ نا وہ ہر وقت ہمیں نا نیبر سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے بہت ساری ٹرینز مس کی ہیں اور ہمیں اب اٹ از نیور ٹو لیٹ. میرا یہ ماننا ہے، یہ میرا موٹو ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ کو سمجھیں کہ آپ کو یہ خیال آیا کہ ہمیں بس آگے چلنا ہے تو پھر اس کے بعد یہ مت دیکھیں کہ دوسرے کیا کریں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کیا کریں اور آپ اپنے آپ کو مانیٹر کرتے جائیں، دیکھتے جائیں. دوسروں سے مروب ہونے کی وجہ لوگوں کو یہ ریلائز کریں کہ لوگ آپ سے مروب ہوں، لوگ آپ سے امپریس. اچھا لیکن آپ یہ دیکھیے ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں علم حاصل کرنا پڑے بے شک تمہیں چین جانا پڑے. ہاں وہ تو میں نے عرض کیا نا کہ تو اگر ہمیں علم حاصل کرنا پڑے اور خاص طور پہ اس علم کا جس سے ہمارے 7 نیبر میں $160 بلین ایوری ایئر وہ کما رہے ہیں، تو اگر ہم لوگ PITB کا ادارہ ان کے اداروں کے ساتھ زبان بھی سیم ہے، ہاں جی ٹھیک ہے زبان بھی سیم ہے، 20 کروڑ مسلمان وہاں پر بھی بستے ہیں، تو ہم لوگ جو لوگ آلریڈی اس فری لانسنگ کی ورلڈ میں اتنی ڈومیننس رکھتے ہیں ہم ان سے کیوں نہیں سیکھتے؟ یا دیکھیں پتہ ہے کہ IT ایک ایسی فیلڈ ہے، ایسا شعبہ ہے جو کہ بیانڈ باؤنڈریز ہے. ٹھیک ہے. اٹ از بیسڈ آن دی کانسیپٹ آف گلوبل ولیج. دس ورلڈ از اے گلوبل ولیج فار IT انڈسٹری. سو اس میں باؤنڈریز نہیں ہیں، اس میں جیوگرافیکل باؤنڈریز نہیں ہیں. ہمیں کوئی آر نہیں ہے ہم کسی انڈین کمپنی کے لیے ہمارے فری لانسر یہاں بیٹھ کے کام کریں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر ان کے لوگ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، ظاہر ہر ایک نے ارننگ کرنی ہے. اور ابھی ہم جیسے میں آپ کو عرض کیا کہ ہم اس لوکل نیڈ کو دیکھتے ہوئے ہم یہ بھی اس میں کر رہے ہیں، یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے طور پر اس میں یہ کر سکیں کہ اپنا ایک پلیٹ فارم بنا سکیں اور جو کہ فری لانسنگ پلیٹ فارم ہو، پاکستان کا اپنا پلیٹ فارم ہو جس نے نہ صرف پاکستانی فری لانسر بلکہ دنیا بھر سے فری لانسر جو ہیں اپنے آپ کو رجسٹر کرا کے ارننگ کر سکیں. واہ جی واہ، یہ اس ایکسلنٹ. اور وہ ایک تو دو اس میں 2 پرپز ہے. ایک میڈ ان پاکستان والا پرپز ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹ جو ہے اپنی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں. ہم نا سروسز بہت ہو گئی، انڈیا بھی سروسز میں آگے گیا ہے بہت زیادہ شروع میں، اور اب ہمیں اپنی کچھ پروڈکٹس ڈیولپ کرنی ہے. کچھ اپنی بڑی کمپنیز ہیں، ICT کی چھوٹی کمپنیز ہیں، ان کو لے کے آنا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے تاکہ ان کی جو پروڈکٹس ہیں وہ لے کے آگے چلیں اور اس لحاظ سے ہم اس کو سپورٹ کریں. تو ہم نا اصل میں 360 ویوز پہ کام کر رہے ہیں. IT بورڈ الحمدللہ پنجاب IT بورڈ کا بڑا یہ ترہ امتیاز ہے کہ ہمیشہ انہوں نے اچھی چیز کو ہمیشہ ویلکم کیا ہے. کوئی اچھا آئیڈیا ہمیں جہاں سے ملا ہے، اب یوڈیسٹی سے ہماری اس وقت بات چل رہی ہے کہ ہم جو ڈیجیٹل ہنر 2.0 میں ہم واٹ ایور دا کورس کو اور کانٹینٹ ہم نے فائنلائز کیا ہے، اس کورس کانٹینٹ کو وہ نہ صرف ویٹ کریں بلکہ جب ہمارا گریجویٹ جو وہاں سے فارغ ہو تو جو سرٹیفکیٹ ہے اس پہ یوڈیسٹی کا سرٹیفکیٹ بھی ہے وہ ملے. سو وہ ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں. گلوبل سرٹیفکیٹ، گلوبل ایکسیپٹنس اور گلوبل ایکسیپٹنس. سر دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. سر پنجاب یونیورسٹی کو نا نیو یارک میں کوئی نہیں جانتا، ٹرو دبئی میں کوئی نہیں جانتا، یونیورسٹی کو سارے جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتاؤں، وہ جو ایک آرگنائزیشن ڈیل، DEEL،
وہ ایکچولی دنیا بھر میں جو پیمنٹ کی جو سیلریز کی ٹرانزیکشن کا وہ سارا جتنے بھی جو ورک فرام ہوم لوگ جاب کرتے ہیں نا وہ ڈیل کے ذریعے ان کی پیمنٹ جو ٹرانسفر ہوتی ہیں. ڈیل کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کی جو جس کنٹری میں وہ لوگ آپریٹ کر رہے ہیں ان کی ٹیکسیشن وغیرہ کا جو ہے وہ بھی خیال رکھے, ٹیکس جو ہے وہ ٹیکس اتھارٹی کو جمع ہو, ان کی جو رپورٹس ہیں جو بچوں کی سیلری ہے وہ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو. تو یہ ان ڈیل کے ساتھ بھی ہم انشاءاللہ عنقریب پی آئی ٹی بی جو ہے وہ ایم او یو سائن کرنے جا رہا ہے, جس میں ہم جو ہمارے ورک فرام ہوم والے ورکرز ہیں وہ آسانی سے اپنی جو سیلریز کے معاملات ہیں وہ طے کر سکیں گے. اس کے علاوہ ہم نے ڈیورنگ دس جرنی آف فری لانسنگ ہم نے بہت سارے بینکس سے بات کر کے فری لانسنگ کے لیے بہت ساری جو ہے, اب اس وقت اگر آپ فیصل بینک کی ہمارا جو ایم او یو ہوا اس کے ساتھ اگر آپ جائیں تو آپ ڈیجیٹل وے میں آن لائن اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں اپنا. جی ایس بینک کے ساتھ ہمارا اس کے ساتھ ایگریمنٹ سائنڈ ہے, وہ انہوں نے اچھی خاصی ہمیں امراض دی ہیں فری لانسرز کے لیے. اسی طریقے سے ہمارا سادہ پے کے ساتھ ایگریمنٹ تھا جس کے تحت ایون ہمارا جو سادہ پے کا کارڈ آتا ہے پی آئی ٹی بی کے فری لانسر جو ہیں اس پہ پی آئی ٹی بی کا لوگو بھی لگا ہوا ہے. سو اس لحاظ سے اب دیکھیں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جتنے ہمارے فری لانسرز ہیں وہ ساتھ ساتھ ان کو نہ صرف ان کی اسٹیٹ بینک سے ہم نے بات کی, ان کے ساتھ کافی سارے مسائل ان کے جو تھے فری لانسنگ کے حوالے سے وہ سارٹ آؤٹ کیے. تو وی آر پرفارمنگ آر رول ان بیسٹ مینر. کوشش پوری کریں کہ کوئی ایسی چیز رہ نہ جائے. مجھے آپ کی بات سن کے یہی لگتا ہے کہ یہ ہر جو ہے فری لانسنگ کا اسپیکٹ جو ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو یار ایک شادی کی بھی پورٹل بنا دیں جہاں پر فری لانسر جو ہیں شادیاں کر سکیں. شادی بھی ایک ایشو بنا پڑا ہے. نہیں وہ ایک مجھے نا کسی نے اپنی ایک نجی محفل میں بڑا اچھا کمنٹ دیا کہ آپ کا بڑا رول ہے. اب نا لوگ پہلے ڈاکٹر اور انجینئر خواتین ڈھونڈتے تھے, اب وہ پہلے پوچھتے ہیں کہ لڑکی فری لانسر ہونی چاہیے, ڈالرز آنے چاہیے. وہ جو ہے نا اب وہ اس کا ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. ہاں جی ڈالرز دیکھیں, مطلب ڈاکٹر بہو ہوگی تو روپے آئیں گے, انجینئر بہو ہوگی تو روپے آئیں گے, فری لانسر بہو ہوگی تو جو ہے ڈالرز آئیں گے, یوروز آئیں گے. پوری فیلڈ جو ہے ابھی جسٹ ایوالونگ, اس کے اندر جتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں اس میں 3-4 پہلوؤں پہ ہم یہ کمیٹی کام کر رہی ہے. ایک تو یہ کہ ہم ان جو ڈسرپٹیو ٹیکنالوجیز نہیں آ رہی ہیں انکلوڈنگ بلاک چین, انکلوڈنگ اے آئی, مشین لرننگ اینڈ سو آن, ان کو کیسے ہم اپنے جو ایگزسٹنگ پروجیکٹس ہیں اس میں امپلیمنٹ کر سکیں تاکہ نیکسٹ لیول کی سیکیورٹی, ڈیٹا سیکیورٹی اور پرسنلائزیشن جو کہ دورہ امتیاز ہے ویب 3 کا. ویب 3 جو ہے وہ ایک اسٹیٹک اس سے شروع ہوا, پھر اس کو ڈائنامک پہ گیا اور اب اس وقت پرسنلائزیشن پہ جا رہا ہے تیسری سٹیج پہ. سو اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ نیکسٹ لیول کی سیکیورٹی سٹیزن کو پرسنلائز ڈیٹا ان کا اپنی حد تک رہے, اور جس کو دینا چاہیں دیں, جس کو ہر کوئی اس کا ڈیٹا جو ہے نہ لے سکے, اور پیئر ٹو پیئر جو ٹرانزیکشنز ہوں, اور اس میں جو ہے یہ سارا معاملہ. لیکن اس میں بہت سارے پہلو ہیں جس پہ گورنمنٹ نے سوچنا ہے. فار ایگزامپل گورنمنٹ نے جو ہے وہ یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کرپٹو کرنسی کا جو ہے وہ کیا اس میں کرنا ہے. کرپٹو کرنسی کا جو ہے کرپٹو کرنسی تو ایک اسپیکٹ ہے, بلاک چین پہ کیا کرنا ہے. ایگزیکٹلی بہت سارے ایسے پہلو ہیں. جیسے ہم نے اب دیکھیں پنجاب پہلا صوبہ ہے جس نے اپنے ای اسٹیمپنگ پروجیکٹ میں بلاک چین کو امپلیمنٹ کر دیا. واہ واہ, اور اس کا کریڈٹ بھی یقیناً آپ کو جاتا ہے. الحمدللہ پی آئی ٹی بی کو جاتا ہے. دیر از نو سنگل انڈیویجول ہو کین بی کریڈٹ فار دس. یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جو پورا یہ سب کام کرتی ہے. اور میں اب صرف سارا کچھ اپنے اوپر اس لیے لینا چاہتا کہ ہر ٹیم کا ہر ممبر جو ہے اتنا امپورٹنٹ ہے جتنا میں امپورٹنٹ ہوں. اچھا صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ نے جی کریڈٹ جو ہے پوری ٹیم کو جاتا ہے, کسی انڈیویجول کی کسی بھی ادارے کے اندر جو ہے ایک انڈیویجول سے زیادہ حیثیت نہیں ہے, یہ ساجد صاحب کا کہنا ہے. اچھا ساجد صاحب, مطلب 15 سال پہلے فری لانسنگ سمجھانا مشکل تھا, اب جب آپ بات کرتے ہیں ویب 3 کی تو ہمارے جو ایکس فنانس منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں یار ویب 3 کیا ہے. جب 10 ٹریلینز آف ڈالر کی جو ہے صرف ویب 3 کے ایک اسپیکٹ جس کو کرپٹو ہم لوگ بولتے ہیں, 10 ٹریلینز آف ڈالرز کی جو ہے اس کی اوورآل کیپ ہو جاتی ہے چند ماہ کے اندر. تو ساجد صاحب دنیا بھر کے اندر جو کنٹریز ہیں وہ آئی سی او دیکھیں, ہم لوگوں نے جس طرح کراچی اسٹاک ایکسچینج ہے, لاہور اسٹاک ایکسچینج ہے, لوکل اسٹاک ایکسچینجز ہیں, لوکل کمپنیز رجسٹرڈ ہو سکتی ہیں, کسی حد تک انٹرنیشنل بھی ہو سکتی ہیں. لیکن جب ہم لوگ انیشل کوائن آفرنگ کی بات کرتے ہیں کہ دنیا بھر سے گلوبل اکانومی کے اندر گلوبل کمپنی کھل سکتی ہے اور دنیا بھر میں کوئی شخص کہیں پر بھی بیٹھا اس کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتا ہے.
ایسی تو کیا آپ نے اس کے اوپر بھی کوئی کام کیا ہے؟ دیکھیں ابھی میں جیسے ابھی ایک تو کرپٹو کا مسئلہ جیسے میں آپ کو بتایا اس میں کرپٹو ایسٹ کو ایز این ایسٹ ریکگنائز کرنا از این امپورٹنٹ تھنگ فار پاکستان. ابھی دیکھیں اگر آپ میرے آدھے سے میری 50% ویلتھ ساری نا ساتھ ساتھ پڑی ہے کرپٹو میں. یس اور وہ کدھر پڑی ہے؟ ظاہر ہے باہر پڑی باہر پڑی ہے. اچھا لیکن اگر آپ ابھی بھی گوگل پہ سرچ کریں کہ پاکستانیوں کے ایسٹس جو ہیں کرپٹو کے کتنے ہیں اوور آل, آپ کو ابھی فوری طور پہ جو پہلا آنسر گوگل دے گا وہ $20 بلین ہے. مائی گاڈ, یس $20 بلین. واو. آپ کو اب تو دیکھیں وائی ناٹ, مطلب پی آئی ٹی وی شوڈ بی میکنگ دا ایکسچینج, نیکسٹ ایکسچینج. اور یہ دیکھیں اسٹیٹ بینک نے اور باقی جو فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہیں انہوں نے اس کا ڈیسیژن کرنا ہے کہ اس کو کس طرح سے آگے لے کے چلنا. بٹ بابے بیٹھے ہیں سر, بابوں کو تو شہید کرنا پڑے گا. دیکھیں ہر طرح سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے 360 ویو میں کہ یہ اس کے پروس اینڈ کونس دونوں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہاں سے فلی آنے کی بجائے پیسہ چلا جائے. یہ ہر چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے اس کو اس ساری ٹرانزیکشن کو سپر سیکیور کیسے کیا جا سکتا ہے. جس سے جانا ہے نا, مطلب میرا مطلب یہاں پر ہم لوگ بائنانس کے اوپر بات کرتے ہیں تو جب بائنگ ہو رہی ہوتی تھی بائنانس کے اوپر تو لوگوں کو پتا تھا میرے پاس کہ آئی ہیو دا ایسٹس. تو جب ڈالر کا ریٹ پاکستان کے اندر 150 تھا 160 تھا نا, تو بائنانس کے اوپر ریٹ 220 230 چل رہا ہوتا تھا. تو دیکھیے جس نے باہر بھیجنا ہے نا پیسہ اس نے تو بھیج دینا ہے. تو کیا ہم لوگ واقعتاً ہی لوگوں کو یہ اپرچونٹی نہیں دے رہے کہ وہ اپنی ویلتھ مت یہاں رکھیں؟ عثمان ایک چیز نا, ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو کہ شاید سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ ہم اس کمیٹی میں بھی ڈسکس کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہ ایک وقت آنا ہے کہ آپ کی بہت ساری ٹرانزیکشن مینڈیٹری ہوں گی تھرو بلاک چین, کرپٹو کرنسی. اب فار ایگزامپل میٹاورس پہ اگر آپ اسپیس لینا چاہتے ہیں تو کرپٹو کے علاوہ کوئی پیمنٹ میتھڈ آپ نہیں نے ہے. وہ کرپٹو کے اندر ڈومین خریدنی ہے تو کرپٹو. یس. آپ نے بہت ساری ایسی آن لائن پیمنٹس کرنی ہے ڈیجیٹل ایکسچینجز کے اندر تو کرپٹو. اب دیکھیں بہت ساری ایسی کمپنیز کو میں جانتا ہوں جو پاکستان میں بیٹھ کر اس وقت بہاولپور میں ایک کمپنی ہے جو کہ میٹاورس پہ کام کر رہی ہے, اور شاید پاکستان کا سب سے بڑی وہ کمپنی 350 سے زیادہ لوگ ہیں جو میٹاورس پہ کام کر رہے ہیں. اب ایشو یہ کہ جب انہوں نے ٹرانزیکشنز کرنی ہوں گی تو وہ گورنمنٹ کے چینل سے یا کس چینل سے کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. سو یہ ابھی بہت ضروری ہے, اس لیے یہ کمیٹی بنائی گئی ہے کہ ہم نے ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لینا ہے, اور بہت ساری ریکمنڈیشن پنجاب کی حد تک ہوں گی کہ ہم نے اس کو اس طرح سے امپلیمنٹ کرنا ہے, اور بہت ساری ایسی ہوں گی جو فیڈرل گورنمنٹ کو ہم ریکمینڈ کر رہے ہوں گے کہ آپ یہ کریں ہمارے لیے, ان نوجوانوں کے لیے, اس پوری آئی ٹی انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے. آئی ٹیل یو دس از دا اونلی سیکٹر. پتہ ہے آپ کو پوٹینشیل کتنا ہے. مکینزی اور اس کی ڈفرینٹ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کی رپورٹس کے مطابق ہم $3 سے $4 بلین ارن کر رہے ہیں اس وقت رپورٹڈلی. شاید ویسے تو زیادہ ارن کر رہے ہوں لیکن رپورٹڈلی ایز پر دی ڈاکومنٹڈ اکانومی زیادہ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, اور لیکن وہ ہمارا جو اوور آل پوٹینشیل ہے وہ $50 بلین کا ہے. $50 بلین پر منتھ پر ایئر $50 بلین پر ایئر. میرا تو خیال ہے کہ ہم لوگ $50 بلین پر منتھ. انڈیا جو آپ بات کریں تو وہ $160 بلین پر ایئر ہے. تو اب انڈیا ہم سے پاپولیشن میں 6x ہے. آج ہم 200 ملین لوگ ہیں تو وہ لیکن سر شہر تو ان کے 3 ہی ہے نا جو 160 نہیں, وہ 1.2 بلین, یو رائٹ 1.2 بلین. لیکن وہاں پہ نا ہمیں دیکھیں, میں پھر دوبارہ اس بات پہ وہ ایمفسس کروں گا کہ کسی سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کبھی بھی, ہم وہ قوم ہے, اتنا ٹیلنٹ ہے. میں خود ان نوجوانوں سے ڈیل کرتا ہوں, صرف رستہ دکھانا ہے. لٹرلی عثمان بھائی لوگ نا ہم سے بہت تیز بھاگتے ہیں, ہم سے بھی تیز بھاگتے ہیں. جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ دس از دی پاتھ, دس از دا وے, اس طرح سے ہم نے چلنا ہے. اور یقین کریں ایسی سکسیس سٹوریز ہیں فری لانسنگ کے دوران, یہ میں نے جو دیکھا ہے جب سے میں مطلب لوگوں نے اپنے 50 لوگوں کی کمپنیز بنائی ہوئی ہیں. لوگ جو ہیں آرام سے, اور وہ اتنے پیٹریوٹک ہیں وہ کہ جس گاؤں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی, پہلا اسکول اسی گاؤں میں, چاہے ڈش لگا کے ان کو وہاں پہ انٹرنیٹ لے کے آنا پڑے, لیکن وہاں بیٹھ کے انہوں نے اپنی کمپنی اسٹیبلش. یار آپ نے ڈش لگا کے انٹرنیٹ لانے پہ نا میری دکھتی رگ کے اوپر نا آپ نے ہاتھ رکھ دیا. صاحب میں پچھلے سال سیالکوٹ کے ایک گاؤں میں موو ہونے جا رہا تھا, مجھے اسٹار لنک سے ای میل آ چکی تھی کہ ہم لوگ مارچ کے اندر آپ کا اسٹار لنک ڈپلوائے کرنے کے لیے ٹیم بھیج رہے ہیں. جنوری کے اندر ہماری جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان, جو ایکس گورنمنٹ آف پاکستان, وہ اسٹار لنک کے ساتھ ڈائلاگس ختم ہو گئے. اب مجھے یہ بتائیے, اگر ہم لوگ یہ بیسک انفراسٹرکچر
آپ سوچئے سیالکوٹ کے ایک گاؤں میں اگر عثمان چغتائی اور اس کی 10 20 25 لوگوں کی ٹیم چلی جاتی ہے, سٹار لنک لگ جاتا ہے, سولر پینلز لگ جاتے ہیں, تو کیا عرفہ پہ یا شہروں پہ لوڈ کم نہیں ہوگا؟ ہوگا, ڈیفینیٹلی کم ہوگا. دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ ویسے تو سٹیز کو کہا جاتا ہے سٹیز آر انجنز آف گروتھ. اگر آپ پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم صرف 4-5 سٹیز ہی ڈیولپ کریں گے, یہ ہمیں خود ایمفسائز کرتا ہے کہ ہم جو انٹرمیڈیٹ سٹیز ہیں جو لارج سٹیز بن سکتے ہیں ان کو ڈیولپ کرنا چاہیے, جیسے سیالکوٹ ہے, جیسے وزیر آباد ہے, جیسے اور بہت سارے ایسے ہمارے ڈسٹرکس ہیں, چھوٹے ڈسٹرکس. ملتان والی سائڈ پہ چلے جائیں, بھاولپور از نیکسٹ ٹیک ہب. میں آئی ٹیل یو, میں ابھی ریسنٹلی گیا ہوں ڈیجیٹل جو ساؤتھ پنجاب کا جو ڈیجیٹل ساؤتھ پنجاب کا ایونٹ تھا, مطلب اتنا ٹیلنٹ ہے وہاں پہ. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری جو لاہور بیٹھی کمپنیز اپنے بیک آفس بھاولپور میں, ملتان میں سیٹ اپ کر. سر کھانے وال میں ایگزیکٹلی, مطلب آپ کو اگر چیپ لیبر مل جائے اور وہ کمیٹڈ بھی ہو, ڈیڈیکیٹڈ بھی ہو. یہ دیکھیں آپریٹنگ ایکسپینڈیچر جو ہے وہ شہروں کی نسبت اس جگہ پہ کم ہے. یہاں پہ آپ کو شاید 10 لوگ رکھنے پڑیں گے, اتنی کاسٹ میں آپ کو 100 لوگ رکھ سکتے ہیں. اتنا فرق ہے جو آپریٹنگ اور لیونگ ایکسپینسز میں. اور اب تو موٹر وے جو ہے اس نے ویسے ہی فاصلے کم کر دیے. ایگزیکٹلی. تو سائی صاحب ہم لوگ سٹار لنک لگا کے مزید فاصلے کم کیوں نہیں کرتے؟ اس پہ آپ کیا پی آئی ٹی بھی کوئی سیلف انیشیٹو لے سکتا ہے؟ ہاں دیکھیں اس کیس میں بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. اس کیس میں اصل میں جو 18th امینڈمنٹ کے بعد نا جو آئی سی ٹی میں 2 کمپوننٹ ہوتے ہیں, ایک آئی ٹی ایک ٹیلی کام ہوتا ہے. تو انفارمیشن ٹیکنالوجی تو ڈیوالوڈ ہو گئی پروونسز کو, لیکن جو ٹیلی کام ہے جس میں انفراسٹرکچر آتا ہے یہ والا, وہ ابھی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. تو یہ ساری ڈومین جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی ڈومین ہے. تو جی یہ فیڈرل گورنمنٹ سے یہ ہاتھ جوڑ کے التجا ہے کہ اگر ہم نے شہروں کو مزید پھیلنے سے روکنا ہے, ہم نے اس آبادی کے یہ جو اس کو مزید سکیڑنے سے روکنا ہے, شہروں کے مسائل کو ختم کرنا ہے, تو خدا کے لیے سٹار لنک لو کر دیں. سینکڑوں نہیں ہزاروں فری لانسرز سوات کیا ملک کے کونوں قدروں کے اندر چلے جائیں گے, جہاں پر میں چاہتا ہوں صاحب میرا سوات میں گھر ہو, میں نے اوپر ڈش لگائی ہو, میں وہاں پر دریا کے کنارے بیٹھا ایک چھوٹے سے جھونپڑی کے اندر گھر کے اندر رہوں, میرے بچے وہاں رہیں, میں شہر سے دور رہنا چاہتا ہوں. تو وہ سٹار لنک ہی کوئی آپشن ہے, وہاں پر ہم لوگ سولر لگائیں, سٹار لنک لگائیں, پوری دنیا کے فری لانسر کے لیے کام کریں, کمپنیز کے لیے کام کریں اور کام کروائیں. تو میں انڈیا سے بھی کام کرواتا ہوں, امریکہ سے بھی فری لانسرز میں نے ہائر کر رکھے ہیں. تو صاحب میں ایک چیز اور بتانا چاہوں گا, یہاں پہ 10% انٹرنیٹ پینیٹریشن مور ایٹ $1 billion ٹو یور اکانومی. یہ تھم رول ہے دنیا کے کسی بھی ملک صاحب I میں. really didn't know this. ٹھیک ہے, 10% پوائنٹ جی ڈی پی میں ایڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ سوچیں ذرا, خود سوچیں ذرا کتنا بڑا ہے. That's too huge. اور کچھ نہ کریں, صرف آپ انٹرنیٹ پینیٹریشن بڑھا دیں. تو سر ہمیں دیکھیے $2,000 کی کاسٹ تھی. سیریسلی مجھے بڑا ترس آیا. ایک دن کچھ بچے ہیں ہمارے پاس, انہوں نے کہا سر ہمارے لیے آپ کچھ نہ کریں. جب یہ ہم نے چونکہ کمٹمنٹس ہوتی ہیں ہماری, اور یہ میں بتانا بھی چاہتا ہوں ہمارے جو ارباب اختیارات ہیں ان کو, کہ جب ہماری کمٹمنٹس ہوتی ہیں فری لانسنگ میں, ہم نے پروجیکٹ ڈیلیور کرنے ہیں, اور پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی پروٹیسٹ کی وجہ سے, کسی باقی اس وجہ سے, محرم کے جلوس کی وجہ سے, یا کسی اور اس کی وجہ سے انٹرنیٹ بند ہو گیا. تو سارا آپ عرفہ میں بند کر دیتے ہو, انٹرنیٹ یہاں پر بند ہو جاتا ہے, کسی اور کی تو عرفہ میں تو خیر ہم نے نہیں کیا بند, سر وہ ہو جاتا ہے کبھی کبھار بند. تو اینی وے, تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ کم از کم صرف یہ کروا دیں کہ جن ایریا سے وہ جلوس وغیرہ گزر رہا ہو بس اس میں بند اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں. سیکورٹی ریزنز اپنی کنسرنز ہیں, لیکن باقی جگہوں پہ لوگوں کو انٹرنیٹ ملتا رہے. اچھا, یہ ہم نے پھر بارہا مختلف جو ہمارے لوگ ہیں, جو سارے ادارے ہیں, ان کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ بھئی آپ ایسا ضرور کریں. اب لاہور میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جگہوں پہ جہاں پہ پروسیشنز وغیرہ نہیں ہو رہی ہوتی, تو وہاں پہ تو وہ چل رہا ہوتا ہے. باقی جگہوں پہ جو روٹ ہے اس کا, وہاں پہ وہ صرف وہاں پہ بند ہوتا ہے. تو یہ بھی اب دیکھیں, اب آپ لوگوں کو فیڈ بیک آتا رہے, آپ امپرووائز کرتے رہیں بینگ گورنمنٹ سیکٹر اینٹی, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام جو لوگوں کے یہ مسائل اگر آپ جب تک اس کمیونٹی کے حل نہیں کریں گے تو تب آپ کی بھی ایگزسٹنگ اپنی بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس لحاظ سے لوگ آپ کو اپنا مسئلہ بتا رہے ہیں. آپ گورنمنٹ کے ساتھ بات کر کے, آپ کیونکہ آپ گورنمنٹ کی لینگویج کو سمجھتے ہو, آپ ایک برج کا کام کر سکتے ہو بٹوین دی آئی ٹی انڈسٹری اینڈ دی ریسٹ آف دی گورنمنٹ اینڈ اکیڈیمیا. سو پی آئی ٹی بھی چونکہ دونوں لینگویج سمجھتا ہے, آئی ٹی کی لینگویج بھی سمجھتا ہے اور گورنمنٹ کی بھی سمجھتا ہے, تو اس لحاظ سے یہ بڑا اچھا ہے, ایک ادارہ بن گیا الحمدللہ, بڑا تیزی سے آگے گیا. اور اچھا سر صاحب, میرا ایک اور آپ سے بڑا اہم کویسچن ہے. جی, کہا یہ جاتا ہے کہ جناب اس ملک
میں جو ہے عمومی طور کے اوپر مجھے یہ سننے میں ملتا ہے بلوچستان میں کہ جی پنجاب جو ہے نا پورے ریسورسز پہ قابض ہے. کے پی کے اندر بھی پنجاب جو ہے ریسورسز کے اوپر قابض ہے. سندھ کے اندر بھی یہ خیال پایا جاتا ہے. اب تو شاید پنجاب میں بھی یہ خیال پایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم پہ کون قابض ہے. میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں, انٹرنیٹ کے اوپر تو کوئی قابض نہیں ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, انٹرنیٹ کے اوپر سیکھنے سے تو کسی نے کسی کو نہیں روکا. تو میرا جو 70% فالوور ہے جو میری بات سمجھتا ہے فری لانسنگ کی, ای کامرس کی, وہ پنجاب سے کیوں ہے, وہ سندھ سے کیوں نہیں ہے, وہ کے پی کے سے کیوں نہیں ہے, وہ بلوچستان سے کیوں نہیں ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں کی گورنمنٹس جو ہیں فری لانسنگ کے اوپر, ای کامرس کے اوپر کوئی اویئرنیس نہیں دے رہی, یا وہاں پر کوئی ایفیکٹو پی آئی ٹی بھی نہیں ہے؟ دیکھیں پی آئی ٹی بی جو ہے نا پورے تمام صوبوں کے ساتھ کام کر رہا ہے. میں یہ دعوے یہ تو آپ کام کر رہے ہیں نا, مجھے کیا سندھ میں ہے پی آئی ٹی بی؟ نہیں, اب سندھ بھی اپنا سندھ آئی ڈی بورڈ بنا رہا ہے 15 سالوں بعد, بنانے کی کوششوں میں ہے. اچھا 15 سالوں بعد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, چلیں. لیکن اس میں نا ایک بات میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں یہ جو اویئرنیس والی آپ نے بات کی, جو ہم نے جو کہ وہاں پہ سینٹر بنائے ہیں اور وہاں پہ لوگ سیکھ رہے ہیں اور وہ اپنی گورنمنٹس کو مجبور کر رہے ہیں. ابھی دیکھیے بلوچستان میں ڈی جی بیز پروگرام بلوچستان کا اپنا پروگرام ہے جس میں بلوچستان گورنمنٹ خود اس کو چلا رہی ہے, اور ہماری جو ہم نے 1-2 سینٹرز وہاں پہ بنائے ہیں, ان سینٹرز کو بنانے کے بعد انہوں نے اس کے رزلٹس دیکھے ہیں. رزلٹ دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اپنا یہ پروگرام لانچ کرنا چاہیے. پی آئی ٹی بھی اس پروگرام کی امپلیمنٹیشن آپ کیا میں ہیلپ کر رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر بلوچستان انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ, سندھ انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ, کے پی کے انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کو اسٹیبلش کرنے میں پنجاب کیا پوری طرح معاون ہے, مدد و معاون کر رہا کے ہے؟ پی آئی ٹی بورڈ تو آلریڈی ڈیولپ ہو چکا, سندھ اس پہ کام کر رہا ہے, اور کے پی آئی ٹی بورڈ نے بہت اچھے کام کیے. اور آپ کی اس کے اندر کچھ ان کی ہیلپ ہے؟ نہیں میں بتاتا ہوں اس کا. دیکھیں ہم نے مل کے کام کر رہے ہیں. دیکھیں کوئی بھی گورنمنٹ سر کریڈٹ کا بھی لے بھی لیا کریں, کریڈٹ آپ کریڈٹ لیتے نہیں ہیں, لیکن چلیں کبھی کبھار تھوڑا سا کریڈٹ لے لیا کریں. کریڈٹ وہ ہوتی ہے جو لوگ آپ کو دیتے ہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ جی. کریڈٹ وہ ہے جی, وہ دیتے ہیں. تو دیکھتے ہیں جی کے پی کے جو انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ہے وہ پی آئی ٹی بی کو کتنا کریڈٹ دیتا ہے اس بات؟ نہیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو, ہم نے ان سے بہت ساری چیزیں ہم نے بھی لرن کی ہے, انہوں نے بھی ہم سے لرن کی ہیں, اور یہ لرننگ اور ان لرننگ کا پروسیس چلتے رہنا چاہیے, یہ بڑا ضروری ہے. اب دیکھو ان کا ایک وہ ارلی ایج پروگرامنگ کا پروگرام تھا, جو چھوٹے بچوں کو انہوں نے بلاک پروگرامنگ پہ لگایا شروع میں, جوانوں کو پیروں کا استاد کر اسکول لیول پہ انہوں نے اس کو شروع کیا. تو دیٹ واز اے ویری گڈ پروگرام, اور ہم نے ان سے سیکھا. اس طرح ان کا ایک بڑا اچھا ماڈل ہے, درشل کے نام سے تھا. پھر خیر اس طرح کا ماڈل ہم بھی یہاں پہ رن کر رہے تھے. اسی طریقے سے وہ انہوں نے آئی ٹی سیکورٹی کے لحاظ سے بڑا اچھا کام کیا ہے. کمپٹیشن بھی تو ہونا چاہیے نا سر, کمپٹیشن دیکھیں, ہیلدی کمپٹیشن از ویری امپورٹنٹ بٹوین ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ایز ویل ایز. لیکن ایک چیز ہم نے یہ دیکھی ہے کہ دیر از نو نیڈ ٹو ری انوینٹ دی ویل. ٹھیک ہے, اب یہ ریئلائزیشن نہ صرف ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ کے آئی ٹی کے ادارے ان میں ہے, بلکہ تمام صوبائی اداروں میں بھی ہے, کہ اگر کسی صوبے نے کوئی اچھا سافٹ ویئر بنایا ہوا ہے. میں جیسے مثال دیتا ہوں ای اسٹیمپنگ کی, اور وہ ای اسٹیمپنگ جو ہے نہ صرف پنجاب میں امپلیمنٹ ہوا بلکہ سندھ میں ہم کر چکے, اس وقت ہم کے پی میں کر رہے ہیں. تو وہ یہ ریئلائزیشن بہت پازیٹیو ریئلائزیشن ہے کہ اب آپ کو ایک لاز ایک جیسے ہیں, رولز ایک جیسے ہیں, قوانین ایک جیسے ہیں, سسٹم ایک جیسا باقی جگہوں پہ ریپلیکیٹ ہو سکتا ہے. تو یہ الحمدللہ یہ ریئلائزیشن اب آ گئی ہے. اور ایک وقت تھا جب کہ یہ ادارے, یہ جو مختلف صوبے ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرتے تھے, اب تو بہت آگے چلا گیا معاملہ. اچھا سر صاحب, ہمارے پاس آج کے جو گپ شپ ہے اس کے لیے ٹائم تھوڑا سا محدود ہے. پاکستان کی نوجوانوں کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے فری لانسنگ سے؟ پہلے تو میں نا ایک آپ کو رزلٹ اچھا جو ہے وہ آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا فیمیل پارٹیسپیشن کے حوالے سے. اچھا آپ کا یہ سوال ہونا بھی چاہیے تھا, آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ یہ سوال آپ میرا تو جی, میں تو ہر وقت بولتا ہوں فری لانسنگ ہے ہی عورتوں کے لیے. ایگزیکٹلی. اچھا میں نا اس کے نمبرز آپ سے شیئر کرتا ہوں. جو پہلا بیچ تھا فری لانسنگ میں, ہم نے ای روزگار کا جو پہلا بیچ تھا, اس میں جو فیمیل پارٹیسپیشن تھی 42% تھی. ٹھیک ہے, آج فیمیل پارٹیسپیشن جو ابھی اس وقت جو کرنٹ بیچ چل رہا ہے 65% ہے. سبحان اللہ. تو اب یہ ہمیں اس وقت بھی اندازہ تھا کہ یہ چونکہ ویری بینیفیشل ہے ڈیو ٹو کلچرل ایشوز, ڈیو ٹو ڈفرینٹ ایشوز. چار دیواری میں ایگزیکٹلی, سو پوری دنیا کو سرو کرے. بالکل ایسے ہی جی. سو اب وہ اس پروگرام, وہ جو ہمارا ایک تھیسس تھا, ایک وہ ہمارا مفروضہ تھا, اس مفروضے نے واقعی عملی جامہ پہنایا, اور اس وقت 65% خواتین جو ہیں ہمارے پروگرام پہ انرولڈ ہیں جی. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا, کیا کے پی کے اندر اس پروگرام کو آپ ریپلیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟
کے پی کے میں ہم نے سینٹر بنائے ہیں, 4 سینٹر کے پی کے میں بنے ہوئے ہیں جی بالکل. واہ, وومنس کے لیے ناٹ وومن اسپیسیفک. اچھا ایک چیز اور ہے کہ یہ کوٹا سسٹم پہ ہمارے منسٹر صاحب بھی بڑے خلاف ہیں. کوٹا سسٹم ہونا چاہیے, اوپن میرٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر کوٹا ہوتا تو 50% سے زیادہ خواتین نہ بڑھ سکتی نا, آج 65% ہے. واہ. تو یہ ایک اوپن میرٹ از دی بیسٹ پالیسی. آئی مین اس میں کسی وہ ولنریبل سوسائٹیز میں ولنریبل گروپس ہیں جتنے بھی ہیں وہ لوگ, ہر ایک کے لیے منورٹیز ہیں, وہ کوئی آئے ہمارے پاس منورٹیز والوں کا, یا آپ ہمارا کوٹا. ہم نے کہا اوپن میرٹ ہم نے کب, ہم نے اپلیکیشن دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ریجن کون سا ہے, ہم تو دیکھتے نہیں ہیں. ہم تو صرف دیکھتے ہیں کہ پاکستانی ہونا چاہیے اور یہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے, یہ اس کی 4 چیزیں وہ دیکھتے ہیں. اس کے بعد ڈومیسائل ہو, اور یہ ہو, اور وہ ہو, دیٹس اٹ. ہم تو نہیں دیکھتے کہ ریلیجن کیا ہے, ہم تو نہیں دیکھتے کہ کاسٹ کیا ہے, ہم تو نہیں دیکھتے کہ سیکٹ کیا ہے, ہم تو نہیں دیکھتے کہ جینڈر کیا ہے. ایگزیکٹلی. اور ساجد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عثمان صاحب آپ بھول گئے اس پرسنٹیج کو جو اس ملک میں جب تک ایفیشینٹلی کام نہیں کرے گی یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. جی جناب, تو میں وومنس کی بات کر رہا ہوں, وومن فری لانسنگ کی بات کر رہا ہوں, اس ملک کی بیٹی کی بات کر رہا ہوں جو گھر کی چادر 4 دیواری میں رہتے ہوئے پوری دنیا کی ٹاپ کمپنیز کو سرو کر سکتی ہے. آج ہمیں انہیں سلائی مشین تو ضرور دینی ہے, لیکن سلائی مشین سے زیادہ پاورفل یہ مشین ہے, یہ لیپ ٹاپ ہے, یہ فون ہے. ساجد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس ملک کی ہر بیٹی کو فری لانسنگ سیکھنی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ساجد صاحب اس پہ تو فرض ہو جانی چاہیے اگر وہ اپنے بچوں کا, اپنا خاندان کا ایک بہتر مستقبل چاہتی ہے. جی سر صاحب, اس کے علاوہ کچھ اور آپ ہم سے بس وہ آپ نے جیسے کہا کہ میسیج آپ کے لیے کیا ہے, دیکھیں کنسسٹنسی جو ہے ان یور ورک, پیشنس اور صبر جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس فیلڈ میں. ساجد صاحب یہ جو آپ جتنی آسانی سے یہ بات بول رہے ہیں نا, اتنے آسان نہیں ہیں یہ الفاظ. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہ کہتے ہیں نا کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بندہ سیکھتا ہے, لرن کرتا ہے. اور اگر ایک ایکسپیرینس پرسن اپنی لائف ٹائم ایکسپیرینس سے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ جو کنسسٹنسی آف پالیسیز, کنسسٹنسی آف یور ورک آلویز پیز آف. آلویز کنسسٹنسی, صبر اور کنسسٹنسی. جناب یہ آج کے نا ویسے ساجد صاحب فری لانسرز کو یہ دونوں ہی بیماریاں ہیں. صحیح بات. سب لوگ رات کو بیٹھتے ہیں اور صبح تک سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ملینر بن جائیں, صبح تک ڈالرز آنا شروع ہو جائیں. جناب یہ واحد چیز ہے جو آپ کو فری لانسرز کو آج کی دنیا کے اندر کامیاب ہونے سے روکے ہے. ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو میں اپنے نوجوانوں کو کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے فری لانسرز بچے بچیاں ہیں, کوالٹی آف ورک پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں. میری گزارش یہ ہے کہ اس کے اوپر تو سے ویسے پوڈ کاسٹ بنتی ہے. اس کی ریزن یہ اپنا عثمان کہ اگر آپ اچھی کوالٹی کا کام کر کے نہیں دیں گے, آپ کا کلائنٹ آپ سے خوش نہیں ہوگا. یہ اتنا زبردست میکنزم ہے کہ آپ کا نیکسٹ کلائنٹ از ٹوٹلی ڈپینڈنٹ اپان یور فیڈ بیک آف یور فرسٹ کلائنٹ اینڈ دا پریویس کلائنٹس ایز ویل. سو وہ آپ کا اسٹار میں آپ کو نمبر دیتا ہے, آپ وہ اس اسٹار کی وجہ سے آپ کو پورا میکنزم ہے. آپ کو جو ایلگوز ہیں اپ ورک کے, فائیور کے, آپ نے ایک گگ خراب کیا نہیں, ایک کلائنٹ آپ نے خراب کیا نہیں تو آپ کو ٹاپ سے اٹھا کے پیچھے پھینک دیں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کماؤ گے تو وہ کمائیں گے. ہاں, اور اگر ہم کوالٹی کا کام نہیں کریں گے بچوں, تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو اپرچونیٹیز ہیں ہمارے نوجوانوں کے لیے جو آج دروازے کھلے ہوئے ہیں وہ بند ہونا شروع ہو جائیں گے. تو میری گزارش آپ سب سے یہ ہے, تمام لوگوں سے, کہ جو بھی آپ کو کام ملے ایسا زبردست کام کریں کہ تو آپ کو دوبارہ جب وہ موقع ملے تو آپ اس سے بہتر نہ کر سکیں. تو بس میرا یہ لاسٹ میسیج ہے جی اپنے تمام فری لانسرز. ساجد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی اوور ڈیلیور کریں آنیسٹی کے ساتھ, ٹھیک ہے, اوور ڈیلیور کریں. اور میری آخر کے اندر پوری قوم سے یہ گزارش ہے کہ خدا را اپنے ہیروز کو پہچانو. ہر وہ شخص گلے کرنا چھوڑ دیں, حکومتوں سے گلے کرنا چھوڑ دیں. حکومتوں میں بھی کچھ ساجد لطیف اور ان کی ٹیم اور ان کے جو سینئرز تھے وہ ہوتے ہیں جو اپنے شب و روز لگاتے ہیں آپ کو ویژن دینے کے لیے, آپ کو انفراسٹرکچر دینے کے لیے. تو آج کا زمانہ گزر چکا ہے گلیں کرنوں کا. لیپ ٹاپ پکڑو, فون پکڑو اور پوری دنیا میں چھا جاؤ. پاکستان کو ہم نے نمبر 1 ڈیسٹینیشن بنانا ہے دنیا کے اندر, ڈیجیٹل مارکیٹرز کی, ای کامرس کرنے والوں کی, ویب 3 کی. تو آخر کے اندر میری ارباب اختیار سے گزارش ہے, یہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے, کہ اگر ہم لوگ دور دراز کے علاقوں میں, آیا وہ بلوچستان کے ہیں, کے پی کے ہیں, سندھ کے ہیں, آپ کو وہاں پر انفراسٹرکچر پہنچاتے ہوئے صدیاں لگ جائیں گی. آپ پلیز اس ملک میں آئی سی او کا لائسنس انیبل کر دو.
کہ یہاں پر لوگ ڈیجیٹل کمپنیز رجسٹر کروا سکیں, ان میں ڈیجیٹل انویسٹمنٹ آ سکے. خدارا یہاں پر آپ سٹار لنک انیبل کر دو, $2000 کا وہ اکوپمنٹ ہے, وہ جو ایلان مسک جو ہے سٹار لنک آپ کو فری دینے پہ ریڈی ہے. تو پلیز ہمیں صرف انفراسٹرکچر کریٹ کرنے کے لیے سسٹم بلڈ کر لیجئے, پالیسیز بلڈ کر لیجئے, باقی اس قوم کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا. اسی کے ساتھ جی میں اجازت چاہوں گا. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. PITB بورڈ پائندہ باد. تھینک یو تھینک یو سو مچ صاحب.